یہ اس دنیا میں سب سے اہم ترین مشین جو ہے نا، سب سے اہم ترین مشین وہ یہ گھڑی ہے، اور اس دنیا میں سب سے اہم ترین وارننگ وہ یہ ٹک ٹک ہے گھڑی کی۔ اس کو عام آواز نہ سمجھیں، یہ جو ہے یہ ٹک ٹک، یہ کلہاڑی کے وار ہیں جو آپ کی زندگی کے درخت پہ لگ رہے ہیں۔ کون سی ٹک آخری ہوگی؟ ایک تو آخری ہوگی، گر جائیں گے ایک دم سے۔ اس کی قدر کرنا سیکھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر سوچ آپ کے دماغ میں آتی ہے، آپ توجہ دیتے ہیں، جس چیز پہ آپ توجہ دیں وہ پھلتی پھولتی ہے۔ ایک سوئی کی نوک کے برابر آپ کے ذہن میں سوچ آئی تھی، آپ نے اس کو پالنا شروع کیا، اس کے اوپر توجہ دینی شروع کی، وہ بڑھتی گئی، پورے دماغ پہ چھا گئی، پورے وجود پہ چھا گئی، آپ کی آنکھوں میں مردنی آ رہی ہے، آپ کے کندھے ڈھلک رہے ہیں، آپ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے، آپ بالکل گر کے بیٹھ گئے۔ یہ اوور تھنکنگ ہے۔ اس کو اتنا سوچنا ہی نہیں تھا۔ یہ جو ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں نا، ماضی کو نہ دیکھو مستقبل کو دیکھو۔ گاڑی کی ونڈ سکرین بڑی ہوتی ہے، بیک مرر چھوٹا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بیک مرر کو تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے، آگے زیادہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ماضی کو دیکھے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، ذہن میں یادداشت موجود ہے، اور جو ماضی میں فیلئر ہوئے ان سے سیکھنا بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ماضی کو دیکھتے ہیں بری بات دیکھتے ہیں، اچھی بات نہیں دیکھتے۔ تھاٹس اینڈ ڈریمز دے آر ویری امپورٹنٹ۔ وہ اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ اللہ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ جو سب کچھ جانتا ہے۔ یہ نیتوں کو، تمہارے خوابوں کو، یہ سوچیں، یہ ڈریم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہم سوچنا بند نہیں کرتے، کھا رہے سوچ رہے، چل رہے سوچ رہے، گفتگو کر رہے سوچ رہے۔ سوچنا کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر سوچ اور خواب نہیں ہوگا تو شروع کیسے کرو گے؟ اور شروع اگر کر لیا، اب کام نہیں کرو گے تو ختم کیسے کرو گے؟ انعام اور پرائز اور ریوارڈ وہ کوئی تمہارا دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں دے گا، تمہیں جانا پڑے گا، محنت کر کے وہ ریوارڈ لانا پڑے گا۔ جب صبح آپ اٹھتے ہیں، سوچیں آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہے، بمبارڈمنٹ ہوتی ہے سوچوں کی، سارا دن سوچتے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ٹائم مینجمنٹ کا بہت اہم ترین اصول بتا رہا ہوں آپ کو۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا ٹائم مینجمنٹ کے پیچھے ہے۔ ہر کام جو آپ کی زندگی میں ہے اس کو آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے کہ آپ کے مقاصد اچھے سے حل ہو جائے، یہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ ہاؤ مچ ٹائم یو شوڈ ایلوکیٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی۔ صبح اٹھ کے آپ کی انرجی فل ہوتی ہے، آپ نے نیند لے لی ہوتی ہے، ناشتہ کیا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کے دن کو پلان کرنا شروع کرتے ہیں، اب میں ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا۔ نہیں، یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ۔ یہ اہم ترین وقت تھا، اس میں عمل کرنا تھا۔ ایک رات پہلے طے کیا کریں میں نے اگلے دن کیا کرنا ہے، ایک رات پہلے، تاکہ صبح اٹھتے ساتھ ہی کام کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک رات پہلے یہ بھی طے کر لیا کریں میں نے اگلا دن کس کام کو کتنا وقت دینا ہے، عبادت کو کتنا وقت دینا ہے، فیملی کو کتنا وقت دینا ہے، پڑھائی کو، آفس کو کتنا وقت دینا ہے، سب سے بڑھ کر اپنی جو انٹرٹینمنٹ وغیرہ ہے اس کو کتنا وقت دینا ہے۔ اور رات کو ریویو ضرور کیا کریں آج کے دن کے بارے میں، کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کھویا، کیا پایا، کس سے ملا، کس سے نہیں ملا، آج میری ذات میں کتنی بہتری آئی، اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، سستی تھی یا وسائل کی کمی تھی، پیسہ نہیں تھا، وقت نہیں تھا، اب میں کل کیا کروں گا۔ یو ہیو ٹو ریوائز دیز تھنگس۔ یاد رکھیے، تو انسان کو دن میں تقریباً 6000 سوچیں آتی ہیں۔ ایک ریسرچ ہے پوری میرے پاس، یہ تقریباً 40,000 بندوں پر کی گئی، اور اس میں کچھ لوگ جو آرام کر رہے تھے اور کچھ ٹی وی دیکھ رہے تھے، ان پہ ریسرچ ہوئی۔ 6,000 سے 7,000 سوچیں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا آپ کی ڈیپ لرننگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ واقعہ سن کے بیان ختم کرتے ہیں کہ اندر کی دنیا کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ کے اندر کی سوچیں۔ ایک بندہ تھا، 40 سال ڈاکے ڈالتا رہا، ڈاکو تھا بڑا۔ اس نے دیکھا سامنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے حواری ہیں، ان کے ساتھ جو ساتھی ہوا کرتے تھے۔ اس نے دیکھ کر سوچا، یار 40 سال سے ڈاکو ہوں میں، اگر میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو ہو سکتا ہے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے، یہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھ نیک لوگ ہیں۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور وہ قافلے میں شامل ہونے لگا۔ اب جب وہ ایک حواری جو عابد تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے، ان کے ساتھ آنے لگا نا، تو اس کے دل میں خیال آیا، یار میں ان کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہوں، میں گناہ گار آدمی ہوں، یہ بڑے نیک آدمی ہیں، میں ان کے ساتھ کیسے چلوں گا، یہ اس نے سوچا۔ اب جو عابد تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ میرے ساتھ آ رہا ہے، یہ کون میرے ساتھ آ رہا ہے،
انہوں نے ذرا سپیڈ تیز کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر آ گئے. یہ میرے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ اب وہ پیچھے اکیلا رہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آ گئی، ان دونوں سے کہہ دو تمہارا پچھلا کھاتا کلیئر ہے، سارے اعمال ختم ہو گئے پچھلے، نئے سرے سے شروع کریں. آج زیرو. تمہارا زیرو کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم نے خود پسندی کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. اور تمہارا زیرو کیوں ہوا؟ تم نے اپنے آپ کو ذلیل سمجھا، نفس کو گرایا.